انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام النبیین سید الاولین سید الآخرین شفیع الموحدین شافی محشر ساقی کوثر فاطمہ کے باپ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے۔ محترم سامعین کرام، آج میں انشاءاللہ استغفار کی اہمیت، فضیلت اور اس کے فوائد کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں استغفار کی اہمیت کو سمجھنے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اگر غلطی نہ کرتا تو انسان ہی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس کائنات میں زندگی گزارتے ہوئے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ انسان اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کر لیتا ہے۔ یہ گناہ کرنا، غلطیاں کرنا، نافرمانیاں کرنا، بھول جانا، یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ انسان ہو، اس سے غلطی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھی انسان ہے وہ غلطی کا پتلا ہے۔ لفظ انسان بنا ہی نسیان سے ہے۔ نسیان کا معنی بھولنے والا، بھلکڑ، غلطی کرنے والا۔ تو نسیان غلطی کرنا، تو اسی سے بنا ہے انسان۔ تو گویا کہ انسان بھی غلطی کرتا ہے، انسان بھی گناہ کرتا ہے، انسان سے بھی بھول ہو جاتی ہے۔ ہم تو کیا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام، ان سے بھی خطا ہوئی، ان سے بھی غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، میرا آدم وعدہ پورا نہ کر سکا اور بھول گیا، میرے آدم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا تمہارے لیے جنت ہے، تم اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہو، کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ درخت ہے، میں اس سے تمہیں منع کرتا ہوں، اس کا پھل تم نے نہیں کھانا۔ شیطان نے پھسلایا، شیطان نے ورگلایا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام، انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، غلطی ہو گئی۔ تو آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، ان سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے بھی اپنا وعدہ پورا نہ کیا، ان سے بھی بھول ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین کے اندر دونوں کو بھیج دیا، پھر وہاں سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ تو غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نسی آدم ونسی ذریتہ، آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی اور اس کی اولاد بھی بھول کرنے والی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی بھولے اور اس کی اولاد بھی بھولے گی۔ تو انسان ہو، اس سے غلطی نہ ہو، انسان ہو، اس سے کوتاہی نہ ہو، انسان ہو، اس سے بھول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان غلطی نہ کرتا تو جہنم بنانے کا کیا مقصد؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم اسی وجہ سے بنائی ہے، جو غلطی کریں گے اور توبہ نہ کریں گے میں ان کو وہاں پر پھینکوں گا۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ہاں غلطی کر کے توبہ نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار پہ آئے، رب العالمین کیا کہ سر جھکائے، مکھی کے سر جتنا آنسو آنکھوں سے بہا دے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر انسان غلطی نہ کرتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ غلطی نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلطی کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا۔ تو انسان کے پاس تو غلطی کرنے کا، نیکی کرنے کا، گناہ کرنے کا ہر طرح کا اختیار ہے۔ تو غلطی ہو جاتی ہے، جو انسان غلطی نہ کرے تو پھر وہ شیطان، وہ فرشتہ ہوتا، اور جو غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جائے، توبہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ انسان وہ ہے جو غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے،
غلطی کر کے توبہ کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کائنات کے سارے لوگ نیک ہو جائیں، نیک بن جائیں، میں سارے لوگوں کو مار دوں اور ایسی قوم لے کے آؤں جو غلطی بھی کرے اور مجھ سے معافی بھی مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو غلطی کر کے معافی مانگنے والا بڑا بندہ پسند ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، ساری کائنات کے لوگ نیک ہو جائیں، صرف نیکیاں ہی نیکیاں کریں، تو میں ایسی قوم کو ختم کر دوں اور ایسی قوم لے کے آؤں جو غلطی بھی کرے بعد میں مجھ سے معافی بھی مانگے۔ مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو غلطی کر کے مجھ سے معافی مانگتا ہے، جو گناہ کر کے میرے دربار پہ آ کے کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں ایسا انسان مجھے بڑا پسند ہے، جو غلطی کرنے کے بعد تمام دروں کو چھوڑ کر مجھے ایک رب کے در پہ آ کے اپنے سر کو جھکا کے یہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے، مجھے اس بندے پر بڑی محبت آتی ہے، میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، شفقت کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا فائدہ استغفار کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی گناہ کی معافی مانگتا ہے، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، حتیٰ کہ کفر کیوں نہ ہو، شرک کیوں نہ ہو، جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، سب سے پہلا فائدہ استغفار کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا، غلطی ہو جائے کسی ایک انسان سے، وہ دوسرے کے پاس جائے، جا کے کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ غلطی ہوئی تو ہوئی کیوں؟ تو نے یہ کام کیا تو کیا کیوں؟ انسان کو معاف نہیں کرتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی غلطی ہو گئی ہے، وہ آ رہا ہے، غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، غلطی مان رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دو۔ لیکن ہمارا آگے سے سوال ہوتا ہے غلطی ہوئی تو ہوئی کیوں؟ تو نے یہ کام کیا کیوں تھا؟ تو اندھا تھا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، کسی بھی انسان سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، میری قوم کے لوگوں استغفروا ربکم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں کا استغفار کر لو، وہ رب بڑا بخشنے والا ہے، وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، چھوٹا گناہ ہو توبہ سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، بڑا گناہ ہو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ قتل ہی کیوں نہ ہو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح کا بھی بندہ گناہ لے کے آئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، وہ گناہ گاروں کی بھی سنا کرتا ہے، وہ گناہ گاروں کی بھی سنا کرتا ہے، ہاتھ مایوس نہ ہو گے اٹھا کر تو دیکھ۔ گناہ ہو گیا ہے، بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ سے معافی مانگے، وہ گناہ گاروں کو تو معاف کرنے کے لیے ہے، گناہ گاروں کو ہی تو وہ معاف کرتا ہے، وہ گناہ گاروں کی بھی سنا کرتا ہے، ہاتھ مایوس نہ ہوں گے اٹھا کر تو دیکھ۔ جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفر منی غفرت لک ولا ابالی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، زمین ساری تیرے گناہوں سے بچ جائے، زمین کے کھڈے، زمین کے ٹوئے ڈبے تیرے گناہوں کے ساتھ بھر جائیں، زمین و آسمان کا درمیانی خلا تیرے گناہوں کے ساتھ بھر جائے، آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، حالانکہ کسی انسان کے اتنے گناہ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، زمین کے ٹوئے ڈبے، زمین کا خلا، زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ، یہ ساری کی ساری چیزوں کو، یہ سارے کے سارے رفتوں کو تو گناہوں کے ساتھ بھر دے، گناہ کر کر کے ان کو پر کر دے، ثم استغفر منی، پھر بھی تم مجھ سے بخشش مانگے، غفرت لک ولا ابالی، میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں، میری شان میں 1% بھی کمی اس سے نہیں آتی، بلکہ میں خوش ہوتا ہوں جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، جو بندہ مجھ سے استغفار کرتا ہے، جو میرے در پہ آ کے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، جو میرے در پہ آ کے اپنے آپ کو گرا لیتا ہے، مجھے وہ بندہ ویسے ہی بڑا پسند ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا،
مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل، ایک کم 100، 99 قتل کرنے کے بعد وہ چلا، رستے میں ایک آدمی ملا، اس سے پوچھنے لگا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو وہ نیم مولوی تھا، اسے نہیں پتا، دین کی صحیح سمجھ کا نہیں پتا، اللہ کی طاقت کا نہیں پتا، اللہ کی قدرت کا نہیں پتا، اللہ کی معرفت کا علم نہیں تھا، اپنی طرف سے اس نے فتویٰ دے دیا، کہا کہ نہیں، ایک قتل کرنا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، تو نے پلس 99 قتل کر دیے ہیں، اللہ تجھے معاف کیسے کر دے گا؟ 99 قتل والا گناہ نہیں معاف ہو سکتا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر کے سینچری پوری کر دی، 100 قتل کر دیے، اس نے جس سے مسئلہ پوچھا اس سے بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر دیے۔ پھر آگے جا رہا ہے، ایک اور عالم دین ملا جس کو دین کا صحیح علم تھا، جسے شریعت کا صحیح پتہ تھا، اس سے پوچھا کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے؟ کہا ہاں، 100 قتل کچھ بھی نہیں ہے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ کی رحمت کے آگے یہ 100 قتل بھی کچھ نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگ سچے دل کے ساتھ، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ لیکن یہ جو جگہ ہے، جس جگہ پہ تو رہ رہا ہے، اس جگہ تیرا امیج خراب ہے، سارے لوگ تجھے برا کہتے ہیں، تو نے اس بستی کے 100 لوگ مار دیے ہیں، علاقہ چھوڑ دے، کس اور علاقے میں چلا جا، وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگ، وہاں بقیہ زندگی گزار لے، اللہ تجھے معاف ضرور کرے گا۔ تو اس نے ارادہ کیا، امید جاگی کہ میں اتنا بڑا گناہگار، ایک قتل ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو مارنا، منہ سے کہنا آسان ہے کہ ایک بندہ 100 بندوں کو قتل کر دے، کتنا بڑا میں جرم کر رہا ہوں، لیکن اللہ کتنا غفور ہے، رحیم ہے، پھر بھی وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ 100 قتل کرنے کے بعد علاقہ چھوڑتا ہے، ابھی صرف اس نے نیت کی ہے، کہتا ہے کہ میں علاقہ چھوڑ کے جاتا ہوں، فلاں بستی میں جاتا ہوں، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، وہاں جا کر سچے دل کے ساتھ رہوں گا، استغفار کروں گا، پھر بقیہ زندگی میں وہاں گزاروں گا۔ ابھی رستے میں جا رہا ہوتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ جنت والے فرشتے کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ اسے ہم لے کے جائیں گے، اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ توبہ کر چکا تھا، اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، ابھی اس نے وہاں جا کر توبہ کرنی ہے۔ جہنم والے کہنے لگے کہ نہیں، اسے ہم لے کے جائیں گے، توبہ کا ارادہ ہی کیا ہے لیکن ابھی توبہ تو نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ تیسرا فرشتہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر کے لکھا کہ اگر وہ گناہ گاروں والی بستی کے اندر، جس بستی میں اس نے قتل کیے ہیں، اس کی طرف اس کا سفر زیادہ ہے تو پھر جہنم والے لے جاؤ، اگر وہ نیک بستی، جس بستی کی طرف وہ جا رہا ہے، اس کی طرف اس نے زیادہ سفر کر لیا ہے تو پھر جنت والے لے جاؤ۔ تیسرا فرشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ زمین گناہ گاروں والی، یہ اس نے ابھی کم طے کی تھی، وہ ابھی کافی پڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر رحمت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس زمین کو چھوٹا کر دیتے ہیں، دوسری زمین کو بڑا کر دیتے ہیں، تاکہ اس بندے کو جنت والے فرشتے دے جائیں۔ یعنی ابھی صرف ارادہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی جہنم کے اندر سے جانے نہیں دے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی، صرف ارادے کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ۔ تو بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، 99 گناہ اس نے کیے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی معاف کر دیا، 99 قتل اس نے کیے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی معاف کر دیا۔ تو ہم میں سے کوئی اتنا بڑا گناہ گار نہیں ہے۔ تو استغفار ایسی زبردست چیز ہے۔ سب سے پہلا فائدہ استغفار کا، جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے استغفار کو، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، یہ استغفار کا پہلا فائدہ۔ تو یہی بات جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی تھی، اے میری قوم والو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ ان کی قوم مشرک تھی، شرک کرتی تھی، اللہ کے علاوہ لوگوں کے آگے، بتوں کے آگے سجدے، بتوں کو رکوع، ان سے دعائیں مانگنا، ان سے التجائے کرنا، ان کے در پہ ذبح کرنا، ان کے نام کی نظر نیاز کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی۔ تو فرمایا اللہ سے استغفار کر لو، موحد بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ استغفار کا دوسرا فائدہ کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ ایک بندے نے 100 گناہ کیے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے، سچا استغفار کرتا ہے، اللہ اس 100 گناہوں کو 100 نیکیوں میں بدل دے گا۔ لاکھوں گناہ کیے، سچے دل کے ساتھ بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس لاکھوں گناہوں کو لاکھ نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جو بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو شخص توبہ کرتا ہے سچے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یبدل اللہ سیئاتہم، اللہ اس کے سیئات کو، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے استغفار کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے کا، اللہ کے در پہ آ کر اپنے آپ کو جھکا لینے کا، اپنی بخشش مانگنے کا، اپنے گناہوں کے آگے نادم ہونے کا۔ یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ جتنے بندے کے گناہ ہوتے ہیں، توبہ کی وجہ سے وہ سارے کے سارے گناہ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ تیسرا فائدہ کہ جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتا ہے، تو اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو اللہ بارش کے بند کھول دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہی کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار تم کر لو۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر قحط سالی تھی، کچھ بارشیں نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، پودے نہیں لگتے تھے، پودے نہیں ہوتے تھے، اناج نہیں ہوتا تھا، بارشیں ان کی بندش تھی۔ تو قوم والوں کو کہا استغفار کر لو، شرک کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کے آگے جھکو، ایک اللہ سے دعا کرو، ایک اللہ سے التجائیں کرو، توحید پر پختہ ہو جاؤ، توحید پر غالب ہو جاؤ، اپنے آپ کو ایک اللہ کے آگے صرف جھکاؤ اور شرک سے معافی مانگ لو، شرک سے استغفار کر لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ جو تمہاری قحط سالی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں بارشیں عطا کر دے گا۔ تو استغفار کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ بارشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو بھی بندہ دعا کرتا ہے دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج بندہ کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، فلاں بندے کی موڑتا نہیں ہے۔ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تب بارش آتی نہیں ہے، جب بارش فصلوں کے لیے زہر بن جاتی ہے تب بارشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج دیکھیں یہی حال ہے، جب بارشوں کی ضرورت ہو تب بارش نہیں آتی، لیکن جب بارش کی بالکل بھی ضرورت نہ ہو، فصل پک جائے، فصل کے لیے بارش زہر بن جائے، پھر بارشیں آنا، سیلاب آنا، طوفان آنا، آندھیاں آنا، تیز ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ عشر نکالنا چھوڑ دیں گے، زمین کا حق نہیں نکالیں گے، غریبوں کو اس کا عشر نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے بارش روک دیتے ہیں۔ الا منع القطر من السماء، ایک قطرہ بھی آسمان سے بارش نہیں بہتی۔ اگر بارش آ بھی جائے طوفان ہوگا، سیلاب ہوگا، عذاب ہوگا، رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ نہیں برساتے۔ دیکھیے بار بار باتیاں سائنس کہتی ہے طوفانی بارش، زہریلی بارش، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عذاب ہوتا ہے۔ تو جو بندہ، جو قوم استغفار کرتی ہے، جو قوم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وقت پر بارش دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا، اے میری قوم والو، آج قحط سالی ہے، اناج نہیں ہو رہا، شرط کیا ہے؟ تم استغفار کر لو۔ استغفار کر لو گے، شرک سے توبہ کر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں قحط سالی سے نجات دے دے گا، آسمان سے موسلادھار لگاتار بارش برسا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر قحط آیا، ساری قوم اللہ تعالیٰ سے باہر نکلی، گراؤنڈ کے اندر گئے، سب نے مل کر توبہ کی، بارش نہ برسی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا ہم سب بخشش مانگ رہے ہیں پھر بھی بارش نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمام لوگوں کے اندر ایک بندہ ابھی بھی گناہ گار ہے جو معافی نہیں مانگ رہا، بس ویسے ہی قوم والوں کے ساتھ آ گیا ہے، میں اس کی وجہ سے بارش نہیں بھیج رہا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا ڈائریکٹ شرف اگر کسی نبی کو ہوا ہے تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہے۔
تو کہا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ بارش نہیں برسے گی، سارے بے شک معافی مانگ رہے ہیں لیکن ایک بندہ ابھی بھی معافی نہیں مانگ رہا، وہ اکڑ کے کھڑا ہے، تکبر کر رہا ہے، اس کی وجہ سے میں اللہ بارش نہیں برساؤں گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تم میں سے ابھی بھی ایک بندہ ہے جو اللہ سے معافی نہیں مانگ رہا، اگر وہ معافی مانگ لے ہماری قحط سالی ختم ہو جائے، آسمان سے بارش ہونا شروع ہو جائے۔ اسے پتہ لگ گیا کہ یہ مجھے خطاب ہے، اگر میں باہر نکلا تو سب کو پتہ لگ جائے گا یہ فلاں بندہ ہے۔ تو اس نے وہاں کھڑے کھڑے کہہ دیا اے اللہ اب میں بھی تیرے آگے جھکتا ہوں، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اس نے معافی مانگی ہی ہے، بخشش کا کلمہ منہ سے نکالنا ہی ہے، فوراً بادل آتے ہیں، آسمان سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، بادلوں سے بارش آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو استغفار کا یہ فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے، لیکن استغفار کی وجہ سے، اللہ سے توبہ کی وجہ سے، اللہ سے بخشش مانگنے کی وجہ سے یمشا السحاب، اسی وقت بادل پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر بادل بنتے ہیں اور ساتھ ہی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ استغفار کا فائدہ ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی ساری دعائیں قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو تو صحیح میں تمہاری پکار سنتا ہوں، دعا کرو تو صحیح میں دعا قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو تو صحیح میں عطا کرتا ہوں۔ تو یہ استغفار کا بہت بڑا فائدہ، جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ اسے طرح طرح کی چیزیں عطا کر دیتے ہیں، اسے ہر طرح کا رزق عطا کر دیتے ہیں۔ رزق میں تنگی ہے، استغفار بندہ شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کھول دیتے ہیں، رزق میں فراوانی دے دیتے ہیں استغفار کی وجہ سے، اللہ سے بخشش مانگنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہ گار تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی عیب نہیں، نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ، پھر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 سے زیادہ مرتبہ بخشش مانگتا ہوں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کہ معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی عیب نہیں، چھوٹے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، کبیرہ سے، صغیرہ سے، ہر طرح سے غلطی سے، ہر طرح کی خامی سے، شرک سے، کفر سے، اناد سے، ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں۔ کائنات کے اندر اگر کوئی نیک انسان ہے تو وہ سب سے پہلے نمبر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کائنات کا سب سے عظیم انسان، سب سے بڑے انسان، سب سے زیادہ عزت والے، مقام والے، شرف والے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، گناہ کوسوں دور ہے، لیکن پھر بھی حال کیا ہے؟ ایک دن کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ ہم تو گناہ گار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، صبح ہماری گناہ میں ہوتی ہے، شام ہماری گناہ میں ہوتی ہے، تجارت میں ہم گناہ کرتے ہیں، خریداری میں، بیچنے میں، خریدنے میں، تجارت میں، کاروبار میں، دکانداری میں ہم گناہ کرتے ہیں، آپس کی گفتگو میں ہم گناہ کرتے ہیں، بات بات میں گناہ ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی استغفار نہیں کرتے۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی ایک دن کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار کا چوتھا فائدہ، جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، جتنی مرضی کاروباری بڑی پریشانی کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ اس کا حل فرما دیتے ہیں، اس کے لیے رزق کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں ایک ایسا عمل جس کے ساتھ رزق کھل جائے، ایک ایسا عمل جس کے ساتھ رزق کے دروازے کھل جائیں، ایک ایسا عمل جس کے ساتھ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ لوگ جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں، اپنا پیسہ وہاں ضائع کرتے ہیں کہ کاروبار کی بندش کھل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، میرے پاس پیسے آ جائیں، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کرنا شروع کر دو، اپنی زبان کو استغفار کے ساتھ تر کر لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ان کلمات کو اپنی زبان پر لے آؤ، میں اللہ رزق کے دروازے کھول دوں گا۔
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اللہ وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے۔ چھوٹی سی دکان ہے، 50,000 60,000 کا بڑی مشکل کے ساتھ سامان ہے، اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی دکان سے ہی، چھوٹے سے ہی کاروبار سے ہی اتنا منافع دے دیتا ہے، بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا منافع آیا تو آیا کہاں سے؟ یہ استغفار کی بدولت ہے، استغفار کی برکت کی وجہ سے ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خود اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، 4 ائمہ میں سے بڑے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں بڑا بے چین تھا، بہت زیادہ بے چین، میرا سفر کرنے کو دل کر رہا تھا، تو میں سفر کرتا کرتا ایک بستی کے اندر چلا گیا، مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، تو رات ہو گئی، میں نے کہا چلو اب رات اسی بستی میں ٹھہر لیتا ہوں اور اگلے دن میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا۔ تو پورے عرب علاقے کے اندر ان کا نام تھا، لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ مسجد کے اندر گئے، نماز پڑھی عشاء کی، نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ میں اس مسجد کے اندر ٹھہرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پرانے دور کے اندر مسافر خانے مسجدیں ہوتی تھی، وہی لوگ آ کے ٹھہرتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے یہاں ٹھہرنے دیجیے، لیکن مسجد والوں نے کہا کہ نہیں، مسجد اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہے، یا ہم کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتے، ہمارا انتظامی معاملہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نکال دیا گیا، مسجد سے نکل گئے۔ تو آگے جاتے ہیں، ایک نان بھائی مل جاتا ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے ہی آیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آئیں میں آپ کو اپنے گھر لے لیتا ہوں، آج آپ مجھے میزبانی کا موقع دیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس نان بنانے والے کے پاس، اس کے ساتھ اس کے گھر چلے جاتے ہیں، تو بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ نان بھائی آٹا گوندھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نان کا کاروبار ہے، اگلے دن اس نے نان بنانے ہیں، تو وہ رات کو آٹا گوندھتا تھا، تو نانوں کے لیے آٹا گوندھ رہا ہے، اور ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت کے ساتھ بار بار لگاتار اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا تو مجھے بتاؤ استغفار کا کوئی فائدہ بھی ہوا یا نہیں؟ اس نے کہا کہ میں ننگ تھا، بھوک ہڑتال تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب سے میں نے استغفار شروع کیا اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی چیز مجھے عطا کی۔ میرے گھر میں فاقے تھے، 2 ڈنگ کی روٹی نہیں ہوتی تھی، صبح کھا لیا شام کے لیے کچھ نہیں، شام کو کھا لیا صبح کے لیے کچھ نہیں، کئی دن گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب سے میں نے استغفار شروع کیا اللہ تعالیٰ نے وارے نیارے کر دیے، خوشحالی پیدا کر دی، میں کہاں تھا کہاں آ گیا، اب الحمدللہ بیوی ہے، بچے ہیں، خوبصورت گھر ہے، بڑا زبردست سسٹم چل رہا ہے، یہ استغفار ہی کی وجہ سے ہے۔ ہاں، ہر دعا اللہ تعالیٰ نے میری قبول کر لی استغفار کی وجہ سے۔ استغفار سے مجھے بڑی محبت ہے، استغفار سے مجھے بڑا پیار ہے، کثرت کے ساتھ کرتا ہوں، ہر دعا میری قبول ہوئی سوائے ایک دعا کے، ایک دعا میری قبول نہیں ہوئی۔ کہا وہ کون سی؟ کہا میں نے سنا ہے کہ ہمارے عرب علاقے کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین ہے، دین کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام احمد بن حنبل ہے، تو میری بڑی خواہش ہے کہ کبھی میری ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، لیکن ابھی تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، مجھے پتہ نہیں وہ رہتے کہاں ہیں، لیکن میں نے ان کا نام سنا ہے، ان کا بڑا کام ہے، لاکھوں احادیث ان کو زبانی یاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں فرامین ان کو زبانی یاد ہے، اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کاش میری ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رونے لگ گئے، کہا میں ہی وہ احمد بن حنبل ہوں، تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی وجہ سے بے چین کیا تھا، میرا کسی علاقے کی طرف جانے کا قصد نہیں تھا، میں کسی علاقے کی طرف آنا نہیں چاہتا تھا، تیرے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے تیرے گھر کے اندر لے آیا۔ تو کہتا تھا کہ کاش میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل کو ہی تیرے گھر کے اندر لے آیا۔ تو یہ استغفار کی بدولت ہے، جو بندہ استغفار کرتا ہے ہر دعا اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں، جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں، بندے کے ذہن کے اندر جو بھی چل رہا ہو ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے اس بندے کی، جو بندہ استغفار کرتا ہے۔ تو استغفار کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہر پل خطا کرتے ہیں، ہر لمحہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم تو بالاولیٰ چاہیے کہ ہم استغفار کریں۔ تو استغفار کا 5واں فائدہ، جو بندہ اولاد سے محروم ہو اس کی اولاد سے محرومی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد سے نواز دیتے ہیں جو بندہ استغفار کرتا ہے۔ مجرد نسخہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ
اولاد نہیں ہے، یہ کر لو وہ کر لو، اس کے پاس چلے جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں استغفار کر لو میں اولاد دے دوں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی نصیحت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میری قوم والو استغفار شروع کر دو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا۔ یہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ نوح کے اندر قرآن مجید کے اندر نقل فرمایا کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے میں اللہ اس کو اولاد سے نواز دیتا ہوں۔ جو بندہ اولاد سے محروم ہو، بیٹے نہ ہوں بیٹیاں نہ ہوں، گھر خالی ہو، ہر طرح کی چیز ہو لیکن گلشن میں بہار نہ ہو، بچے نہ ہوں تو گھر اچھا نہیں لگتا، جو بندہ اولاد سے محروم ہو، اللہ تعالیٰ کا نسخہ، قرآنی نسخہ، رب العالمین کا بتایا ہوا نسخہ وہ استغفار ہے۔ استغفار شروع کر دے کثرت کے ساتھ، فارغ لمحات میں ہر لمحہ، صبح استغفار، شام استغفار، دوپہر کو استغفار، سپہر کو استغفار، جب وقت ملے زبان پر استغفار لے کے آئے۔ اللہ کا ذکر ہے، بہترین دعا ہے، بخشش ہے، گناہوں کی معافی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معافی نہیں ہوتے بلکہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اتنی زبردست دعا ہے استغفار۔ فرمایا کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اگر اولاد سے محروم ہے میں اللہ اس کو اولاد عطا کر دیتا ہوں۔ تو اسی آیت کی وجہ سے جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، ان کا ایک دربان تھا، اولاد سے محروم تھا، کئی سال شادی کو ہو گئے لیکن اولاد نہیں تھی، بڑا امیر تھا، ہر چیز تھی، ہر طرح کی چیز تھی، مال و دولت کی فراوانی ہے لیکن اولاد نہیں تھی۔ تو وہ جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے پاس ہر طرح کی چیز ہے لیکن اولاد نہیں ہے، 10 سال میری شادی کو ہو گئے، میرے گھر میں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے میں اس کو مال بھی دیتا ہوں، جو بندہ استغفار کرتا ہے میں اس کو اولاد بھی دیتا ہوں۔ تمہیں اولاد چاہیے تو قرآن کی اس آیت کی وجہ سے استغفار کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دیں گے۔ تو وہ دربان کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیا، صبح استغفار، شام استغفار، جب ٹائم ملتا استغفار کرتا، جب وقت ملتا استغفار کرتا، فارغ وقت میں چپ کر کے نہیں بیٹھتا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں کہتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے استغفار کی بدولت 10 بچے عطا کیے۔ وہ خود فرماتا، روایت کے اندر لکھا ہے کہ جب استغفار نہیں تھا، ایک بچہ بھی نہیں تھا، اولاد سے محروم تھا، جب میں نے استغفار کیا، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بچے عطا کر دیے۔ تو یہ استغفار کے فائدے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے لیے کون سے کلمات کہنے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کئی طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ سب سے پہلا استغفر اللہ، یہ بھی آتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے، استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دعا ہے تو یہ مانگنی چاہیے۔ دوسری ایک اور دعا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعا کے بارے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان کلمات کے ساتھ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ان کلمات کے ساتھ استغفار کرتا ہے اس کے خاتے میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں، چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ جنگ سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو، جو بندہ مومنوں کے ساتھ جنگ لڑے اور جنگ میں بھاگ جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے جنگ سے بھاگنا، میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو بندہ میدان جنگ سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پڑھتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں جو کہ بہت بڑا ہے میدان جنگ سے بھاگنا۔ تو یہ بھی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو جن کلمات کے ساتھ بھی استغفار کیا جائے اللہ تعالیٰ اس سے
گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو استغفار کرنا چاہیے، استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل غم فرجا، کہ جو بندہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کہتا ہے، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہتا ہے، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل غم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس کے ساری ٹینشنوں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کے دکھوں کو دور کر دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، فضول کی ٹینشنیں ہیں، کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کس وجہ سے پریشان ہے۔ جو بندہ مہنگائی ہے، رزق کی فراوانی چاہتا ہے، اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استغفار فرمایا ہے، کہ جو بندہ دکھوں کے اندر ہے، دکھوں کے اندر الجھا ہوا ہے، ٹینشنوں کے اندر ہے، پریشانیوں کے اندر ہے، پریشانیوں کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے استغفار بتایا ہے۔ جس بندے کو اولاد چاہیے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے استغفار بتلایا ہے۔ جو بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، رزق چاہیے، اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے استغفار بتایا ہے۔ جو بندہ قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہے، وقت پر بارش نہیں ہوتی، جب بارش ہوتی ہے، جب فصل کے لیے بارش زہر بن جاتی ہے تب بارش ہوتی ہے، اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے استغفار بتایا ہے۔ تو ہمیں استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے، استغفار سے محبت کرنی چاہیے، باقی اذکار بھی کرنے چاہیے، صبح شام کے اذکاروں کے اندر استغفار کو بھی لازمی شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے سامنے رکھا، آپ نے سنا، پہلے مجھے پھر آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔